عالمی ادارہ صحت کے پاکستان میں نمائندہ ڈاکٹر تاپنگ لو نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 2,56,000 افراد فضائی آلودگی کے باعث جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام UNEP ایشیا پیسیفک کے ریجنل ڈائریکٹر کی مشیر اعلیٰ برائے ماحولیاتی اور ماحولیاتی امور آبان مارکر کبراجی نے کہا کہ دنیا کی 99% آبادی آلودہ ہوا میں سانس لیتی ہے اور فضائی آلودگی کے باعث سالانہ 1 لاکھ سے زائد افراد قبل از وقت موت کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ لاہور، فیصل آباد، پشاور اور کراچی دنیا کے 10 سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں شامل ہیں۔ ڈان میڈیا گروپ کے زیر اہتمام لاہور کے ایکسپو سینٹر میں فضائی آلودگی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ کانفرنس کے مختلف سیشنز میں مقررین نے فضائی آلودگی، تجاویز، فنڈنگ اور رویوں کو موضوع بنایا۔ عالمی ادارہ صحت کے پاکستان میں نمائندہ ڈاکٹر تاپنگ لو نے کہا کہ صاف ہوا میں سانس لینا ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ فضائی آلودگی سرحدوں سے آزاد خطرہ ہے جو سب سے زیادہ اثر کمزور اور کم وسائل رکھنے والے طبقات پر ڈالتا ہے۔ ماہر ماحولیات داور بٹ نے کہا کہ وفاق اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے شروع کیے گئے اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آلودگی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں فضائی آلودگی کا مسئلہ 2012 میں دوبارہ شدت اختیار کرنے لگا جب ملک میں قدرتی گیس کی فراہمی ختم ہو گئی۔ لمز انرجی انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نوید اشرف نے کہا کہ لمز انرجی انسٹی ٹیوٹ مکمل انرجی ایکو سسٹم کا جائزہ لیتا ہے اور حکومت کے پاس پالیسی سفارشات لے جانے سے پہلے اسے ملک کو درپیش چیلنجز کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کا مقصد پالیسیوں اور حل کے نفاذ میں مدد فراہم کرنا ہے۔ CEO اربن یونٹ ڈاکٹر عمر مسعود نے کہا کہ شہری سطح پر مانیٹرنگ ڈیٹا کے ذریعے مقامی اقدامات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم سینسر سطح کی مانیٹرنگ کے حوالے سے ایک اہم موڑ پر پہنچنے والے ہیں۔ مسابقت کم کرنے کی ہمیں تعاون اور انضمام کی ضرورت ہے، جبکہ اس موسم اور آنے والے برسوں میں ہمیں مزید ڈیٹا اسٹریمز ملیں گی جو ہمیں ہوا کے معیار کے بارے میں آگاہ کریں گی۔ اب یہ حکومت اور غیر سرکاری شعبے پر منحصر ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو کس طرح ضم اور استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو کے بانی عابد عمر نے کہا کہ ہمیں صرف ڈیٹا سے آگے بڑھنے اور اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پالیسیز کیا ہونی چاہیے۔ آج بھی پاکستان اور پنجاب حکومت میں پالیسی سازی کمزور ہے کیونکہ شواہد پر مبنی پالیسی سازی ابھی تک زیادہ تر ترقی یافتہ صورتوں میں بھی اتنی پختہ نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ کے پاکستان میں انسانی ہمدردی کے کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ نے کہا کہ فضائی آلودگی اور ماحولیاتی تبدیلی سرحدوں کی پابند نہیں ہوتی۔ آلودگی کے ذرات جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو ان پر کسٹمز یا امیگریشن کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز واقعی تعاون، خصوصاً بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیتی ہے تو وہ ماحولیاتی تبدیلی اور فضائی آلودگی کا مسئلہ ہے۔ چینی اکیڈمی آف انوائرمنٹل سائنسز کے انسٹیٹیوٹ آف ایٹموسفیرک ریسرچ کے ڈپٹی ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر جیاگان گا نے کہا کہ چین گزشتہ نصف صدی سے فضائی آلودگی پر قابو پانے پر توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے مختلف اقدامات پر روشنی ڈالی جو چین نے فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے استعمال کیے۔ سری لنکا کے رکن پارلیمنٹ ہرشانا راجا کارونا نے سری لنکا کے عوام کو بھی آلودگی کے بعد تشویش ہے اور ہماری عوام نے ناقص مقامی ذرائع اور ہمسایہ علاقوں سے آنے والی طویل فاصلے کی آلودگی کے باعث ہوا کے معیار میں بگاڑ کے کئی واقعات دیکھے ہیں۔ راجا کارونا نے اپنے ملک کو آلودگی سے نمٹنے اور اسے قابو کرنے سے متعلق مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خراب ہوا کا معیار اوسط عمر کو کم کرتا ہے، سانس اور دل کی بیماریوں کے مریضوں کی اسپتال میں داخلے کی شرح بڑھاتا ہے، بچوں کے پھیپھڑوں کی نشو و نما اور اسکول حاضری کو متاثر کرتا ہے اور مزدور کی پیداواری صلاحیت کو کم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسائل صرف ماحولیاتی نوعیت کے نہیں بلکہ عوامی صحت، معیشت اور سماجی انصاف سے جڑے ہنگامی معاملات ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام UNEP ایشیا پیسیفک کے ریجنل ڈائریکٹر کے مشیر اعلیٰ برائے ماحولیاتی اور ماحولیاتی امور آبان مارکر کبراجی نے کہا کہ سندھ وگنگ دنیا کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں ہوا کا معیار سب سے زیادہ خراب ہے اور اس سے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش متاثر ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے علاقائی فضائی معیار کے مکالمے کے فروغ کی تجویز دی جس میں مشترکہ فضائی نظام کا انتظام، زرعی واقعات کے مشترکہ انتظام اور پنجاب اور ہریانہ میں کسانوں کے لیے مراعات سمیت ڈیٹا کے تبادلے اور ہم آہنگی کو شامل کرنے پر زور دیا گیا۔ WWF پاکستان کے ڈائریکٹر نطیفہ بٹ نے کہا کہ کراچی، ڈھاکہ، لاہور اور نئی دہلی وہ شہر ہیں جو انتہائی موسمی حالات اور ماحولیاتی اثرات کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ آبادیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے لیے زیادہ سے زیادہ توانائی درکار ہوگی اور اس کے نتیجے میں فوسل فیولز کے زیادہ جلنے کی ضرورت پڑے گی، جبکہ ہم سب ایک ایسے جغرافیائی خطے میں بیٹھے ہیں جو ترقی، معاشی نمو اور ماحولیاتی
اثرات کے لحاظ سے انتہائی خطرناک زون میں آتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ صاف ہوا میں سانس لینے کے حق کو کئی دہائیوں پہلے بنیادی انسانی حق کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ اس حوالے سے ریگولیٹری سیٹ اپ میں کئی خلا موجود ہیں۔ اپنے لاہور ہائی کورٹ کے دور کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت اینٹوں کے بھٹوں اور پولٹری فارموں سے متعلق متعدد مقدمات زیر سماعت تھے۔ پولٹری فارموں کے فضلے سے بڑی مقدار میں دھواں اور بدبو خارج ہوتی ہے جو ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ ان جگہوں کے مالکان بھی عدالتوں سے رجوع کرتے تھے اور موقف اختیار کرتے تھے کہ ریگولیٹر ان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی رومینا خورشید عالم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا پختہ یقین ہے کہ اسموگ اب ایک محض موسمی تکلیف نہیں رہی۔ ہم سنتے ہیں کہ یہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک قومی ہنگامی صورتحال ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے جنم لے رہی ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے فضائی آلودگی کو ایک انسانی ساختہ مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے درست کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ماضی میں موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی مسائل کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، تاہم اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کی جا رہی ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بہت سے ماہرین، میڈیا کے افراد، پالیسی سازوں اور سول سوسائٹی کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب ماحولیاتی لچک اور ماحولیاتی مطابقت کے حوالے سے مشترکہ ذمہ داری کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ دیگر میڈیا اداروں کو بھی اس اقدام کا حصہ بنایا جائے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ لاہور میں جو پاکستان کا ثقافتی ورثہ اور دل ہے، موسمی اسموگ کے مسئلے سے دوچار ہے۔ یہ سال بھر جاری رہنے والا مسئلہ ہے۔ لاہور اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں فضائی معیار کے اعداد و شمار تسلی بخش نہیں۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ بریتھ پاکستان ایک بہترین مہم ہے جو ماحولیاتی آگاہی پھیلا رہی ہے۔ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے اور ہم جو بھی انتخاب کرتے ہیں اس کے ماحولیاتی اور موسمیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔